باواد بلند صلوات اداداران امام مظلوم ڈی ڈی اردو کی جانب سے خصوصی مجالس پیغام کربلا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ پہلی محرم سے 10ویں محرم اور شام غریبہ تک جاری رہے گا۔ آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے جن کا کلام عین خدا کا کلام ہے اور میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے، اس کے غموں کا آج بھی چرچا تمام ہے، اور دیکھا یزید نام تیرا خاک میں ملا، نام حسین آج بھی ممتاز نام ہے۔ حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سوزخانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں مشہور و معروف سوزخان جناب نیر حسن رضوی اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب، تو القصہ صبح منزل آخر ہویا، لیکن وہ صبح سبت نبی کو کہا، جس جا سواری رکے نہ آگے روا، ہے سپاہی خسرو کونو مکان، 6 گھوڑے بدلے 2 شیر نبی کے سوار، لیکن قدم بڑھایا ایک راہوار، تو جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین، ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین، خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین، ہمشیر کی سنیے دعائی حسین، ہمشیر کی سنیے دعائی حسین، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے، تو باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دی صدا، نام زمین کے جتنے ہیں لو تم جدا جدا، وہ بولے آپ کو یہ مبارک کرے خدا، یہ نینوا یہ ماریا ہے اور یہ کربلا، مدبن ہے یہ کلیم کا مولد مسیح کا، شہ بولے اب یہ ہوئے گا مدفن زبین کا، پھیلا کے پاس ان سے یہ شہ نے کیا بٹھلا کے پاس ان سے یہ شہ نے کیا، اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں، اے ہم ظالم مجھے ستاتے ہیں، جاتا ہوں میں جہاں ہمسائیگی سے میرے نہ ہوگا تمہیں زیاں، ہمسائیوں سے میرے
ہوگا تمہیں اب خاک تم عزیز کرو اس غریب کی سید کی بے وطن کے مصیبت نصیب سب نے کہا کہ عذر ہمیں کیا ہے یا حاضر غریب خانہ ہے وہاں کیجئے پر کربلا کی بہ میں یہ ہے خوف لاک آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء ابن ابو تراب سے پیاری زمین نہیں پر یہ زمین لائق ہے سلطان دین پر یہ زمین لائق سلطان دین دینار دے کے ساتھ ہزار ان سے یہ کہا میں نے تمہیں یہ بخشے زمین تم کرو ہبا تو شبیر کے معاملے پہ سب نے رو لکھنے لگے قبالہ زمیندار کر پڑ گیا حسین وطن اب نہ جائیں گے لو مول لی زمین یہی بستی بسات تو مرقوم ہو رہا تھا قبالے کے نام خیمے سے زنے عربیہ ہوئے شرطا قدم نقاب میں سارا بدن پر اس پہ بھی حیا سے لرزتے تھے بےتاب ہو کے الفت اکبر سے آئی راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائے راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائے تو جھک کر کے اس نے کان میں بھائی کے یہ کہا اور جلد یوں پھری کے نسایا نظر کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے لپٹ کے کہا ہائے کیا ہوا فرماؤ تم قسم تمہیں شیر بطول کی کیا کہہ گئی نوازے جناب رسول تو چھ بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا بھیا قبالے میں میرے اکبر کا ہووے نا یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے ارے قبر کی جگہ لے اکبر بھی پائے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے قبر کی جگہ لے اکبر بھی پائے
پر مجھ کو اس کی دل شگنی کا خیال کہ دو بہن یہ مجھ سے تیری خاطر کمال کہ دو بہن مجھے تیرے خاطر کمال نادم ہوں اور عفو کا تجھ سے سوال اکبر کے نام پر یہ قبالہ محال اکبر کے نام پر یہ قبالہ محال قبضہ کرے غلام تیری اس مقام پر کی وقت یہ زمین تیرے شیعوں کے نام تو عباس بولے جا کے یہ زینب سے اب عرض ہے جناب کے مقبول شاہدین باقی آپ کے شیعوں کو یہ پر کیجیو سفارش اکبر نہ تم کہیں پر کیجیو سفارش اکبر نہ تم کہیں بھائی میرے کریم ہے شرما کے روئیں گے اکبر اسی زمین کے پیوند ہوئیں گے۔ سوز خوانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا ظفر الحسن صاحب جلال پوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ناظرین مکرم، ڈی ڈی اردو پر یہ سلسلے مجالس کا آغاز ہو رہا ہے اور ہر برس کی طرح اس برس بھی ذکر سید الشہداء کا اہتمام کیا گیا ہے اور ہم نے چاہا ہے کہ آج پہلے دن ہی سے شروع کیا جائے سورہ یاسین سے آغاز۔ سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور جب دل سے بات شروع ہو تو دل تک پہنچنی چاہیے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمارے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، ان کے نام سے۔ اے صاحب یاسین، اے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے من المرسلین، آپ رسولوں سے ہیں، مگر جب ہم نے دست ادب جوڑ کر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کس سے ہیں، تو آپ نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ باتیں بظاہر دو ہیں مگر دو نہیں ہیں، بات ایک ہے، اس لیے کہ اس آیت میں جو مرسلین کی لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ازل سے لے کر کے عاشور سن 61 ہجری تک ہمارا رسول رسولوں سے تھا، مگر سن 61 ہجری سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ہمارا نبی حسین سے ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے دین اسلام کو بچایا۔ آج اذانوں میں اگر نام رسول لیا جا رہا ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، اگر نمازیں قائم ہیں تو امام حسین کی قربانی ہے،
اگر شریعت کا بول بالا ہے تو امام حسین کے جذبے کا بدل ہے وہ جذبہ قربانی کے، جہاں انہوں نے اپنے نونہالوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں کو اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر و تلوار کے حوالے کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر سے آواز دی کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ آواز صرف اجمیر کی نہیں ہے بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت پر آدم بھی آئے تو وہاں روئے، آدم کے قدم آئے تو کربلا کی سرزمین پر وہ روئے، نوح آئے تو ان کی کشتی وہاں ڈگمگائی اور پوچھا میرے خدا یہ بتا یہ سرزمین کون سی ہے؟ تو خدا نے آواز دی یہ کرب و بلا ہے، جہاں تمہارے آخری نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا۔ تو اس سرزمین پر حضرت ابراہیم جب آئے تو انہیں ٹھوکر لگی، ان کا خون بہا، اور جب موسیٰ اپنا عصا لے کے اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم ڈگمگائے، انہوں نے پوچھا پروردگار کون؟ کہا آخری نبی کے نواسے کی سرزمین ہے یہ جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 نبی اس سرزمین سے گزرے اور ان کو بے چینی سی ہوئی تو قدرت نے آواز دی کہ دیکھو پہچان لو اس سرزمین کو، یہ ہمارے آخری نبی کے نواسے کی آرام گاہ ہے۔ یعنی کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں ساری دنیا آ کر کے اپنی جبین کو خم کرتی ہے۔ میں بات صرف نبیوں کی نہیں کر رہا بلکہ ہر ولی جب وہاں سے گزرا، ہر امام جب وہاں سے گزرا، ہر شخص جب وہاں سے گزرا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ سرزمین کوئی مقدس سرزمین ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو سارے زمانے کے لوگ لفظ یا حسین لبیک یا حسین سے یہ سارا زمانہ گونج جاتا ہے۔ مسلم ممالک میں تو امام حسین کی یاد ہوتی ہے، مگر ہمارا ہندوستان، ہمارا یہ ہند کی سرزمین کہ جہاں سیاہ پوش ہمالیہ علم اٹھاتا ہے، سیاہ پوش ہمالیہ علم اٹھاتا ہے، حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے ہندوستان؟ اس لیے کہ ہندوستان آنے کی خواہش، ہندوستان آنے کی تمنا امام حسین نے کی تھی، اور امام حسین سے پہلے ان کے نانا رسول خدا نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر جب کبھی وہ مسجد میں یا گھر پر یا سفر میں یا کہیں بھی بیٹھتے تھے تو ان کا چہرہ ہند کی طرف ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ہند سے محبت کی ہوا ملتی ہے۔ یہ نانا نے کہا تھا، جس کا اشارہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں کیا اور کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی ہندوستان گویا ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ گو کہ میں ہند میں نہیں ہوں مگر ہندوستان میرے دل میں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے دل میں ہندوستان کو بسائے رکھا۔ تو یہ نانا کی پسند بھی ہے۔ اور نواسے نے سن 61 ہجری میں جب ظالموں نے انہیں روکا، کرب و بلا کے میدان میں گھیرا، تو انہوں نے آواز دی کہ اے کوفی اور شامیوں راستہ چھوڑو، مجھے ہند جانے دو۔ یعنی امام حسین نے بتایا کہ ظلم و بربریت سے پاک اگر کوئی سرزمین ہے تو یہ ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی سرزمین امن اور شانتی کا گہوارہ ہے۔ یعنی سب جگہ ظلم ہو سکتا ہے مگر ہندوستان میں ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ چینٹی بھی نہیں مارتے ہیں، ہندوستان کے لوگ درخت کے پتے کو بھی بے ضرورت نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان ہمارے حسین کی آرزو ہے، اور اس آرزو کے تحت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے رسول نے پسند کیا ہے اس ہندوستان کو، تو اسی وجہ سے مسجدوں کے میناروں سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اور امام بارگاہوں سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین یا حسین یا حسین کی آواز۔ تو یہ ہے ہندوستان،
اور اس ہندوستان کو چونکہ ان دونوں شخصیتوں نے یاد کیا تھا، اس سرزمین کو، کشور ہندوستان کو، ہمارے بھارت کو، تو اب یہاں کا ہر شخص بے چین ہو جاتا ہے. اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، کلمہ گو کی قید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ پڑھنے والوں کی قید نہیں ہے، بلکہ جو بھی دل میں درد رکھتا ہے وہ امام حسین کو ضرور یاد کرتا ہے. وہ چاہے ہمارا سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، چاہے جین دھرم کے لوگ ہوں، چاہے بدھسٹ مذہب کے لوگ ہوں، چاہے سنی ہوں کہ شیعہ ہوں، اس لیے کہ کربلا درد نہیں ہے بلکہ کربلا دوا کا نام ہے. کربلا مصیبت نہیں ہے بلکہ مصیبتوں سے نجات کا نام ہے. کربلا میں امام حسین نے وہ درس دیا ہے زمانے والوں کو کہ دیکھو، یہ ہم اپنا سر کٹا کر کے زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کا سر کاٹ کر کے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے خاندان کے خون کو بہا دینے میں امن قائم ہو سکتا ہے. اور وہ امن جو قائم کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حقیقت کی تلاش ہوتی ہے، حق کو تلاش کیا جاتا ہے، حق کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو امام حسین پہ نظر پڑتی ہے. اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے شہادت، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے شہید ہو جانا کسی مقصد کے لیے. تو جب حقیقت کو تلاش کیا جاتا ہے تو امام حسین کے دربار میں، امام حسین کی چوکھٹ پر آیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب رویندر ناتھ ٹیگور جو حقیقت کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا کہ کربلا محبت کا مسکن ہے. جناب پریم چند جب حقیقت کو تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کربلا جیسی نامی کتاب کو تحریر فرمایا. سر راجہ کشن پرشاد فرام حیدرآباد دکن، انہوں نے سلام، مرثیہ، نوحہ، قطعات، رباعیات لکھ کر کے بتایا کہ دیکھو حقیقت کربلا یہ ہے کہ امام حسین کو یاد کیا جانا چاہیے. اور یہی نہیں، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری جو ہمارے اس ہندوستان کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا، مہمان ہو گئے، کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے. یہ ہیں جناب رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کہ جنہوں نے سلام اور مرثیہ لکھ کر کے امام حسین کو یاد کیا. جاوید وسس کہتے ہیں کہ اے امام حسین، اے امام عالی مقام، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی کی ہمالیہ سے نمسکار کرے ہے. یہ سارے کے سارے لوگ امام حسین کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے یاد کرنے کی؟ اس لیے کہ اسی آواز کی بازگشت کا نام ہے کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے ہند جانے دو، تو اسی آواز پر یہ سارا ہندوستان لبیک کہہ رہا ہے. اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں. مہندر سنگھ بیدی سہر جنہوں نے مرثیہ لکھا، جنہوں نے سلام لکھا، دلورام کوسری، برج نارائن چکپست، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں ان کی اشعار پیش کرتا کہ کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یاد فرمایا ہے. اسی کلکتے کی بات ہے کہ جہاں ہندو عورتیں اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے بیٹھی رہتی ہیں اور امام حسین کے ذوالجناح رہوار کا انتظار کرتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ دودھ کیوں لیے ہوئے ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کے ایک 6 مہینے کا بچہ تھا اور وہ بڑا پیاسا تھا، اس کو ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا. ہم یہ دودھ اس گھوڑے کی سموں پہ ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ حسین بابا کہ کاش آپ ہمارے ہندوستان آ جاتے تو ہم پانی نہیں بلکہ دودھ سے سیراب کرتے، آپ کو، آپ کے بچے کو دودھ پلاتے، ہم گنگا کے کنارے آپ کے خیمے لگاتے. اس گنگا کا تعلق فرات سے بہت ہے، کربلا کا تعلق کاشی سے بڑا عظیم ہے، اس لیے اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. محرم فیسٹیول نہیں ہے، محرم درد ہے، محرم سوگواری کے دن ہیں. محرم میں امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر
पहुँचने वाले हैं। और जब इमाम हुसैन करबला की सरजमी पे पहुँचे तो जिस घोड़े पे वो सवार थे उस घोड़े ने आगे जाने को मना कर दिया। दूसरा घोड़ा बदला, तीसरा, चौथा, पांचवा, तारीख में मिलता है 7 या 9 घोड़े बदले, मगर हर घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौरन हुसैन उतरे और उतरने के बाद उस बस्ती के लोगों से पूछा, भाइयों ये कौन सी सरजमी है? कहा ये धरती है कादिसिया। किसी ने कहा नैनवा, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा इसको करबो बला भी कहते हैं। बस ये सुनते ही इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ अब्बास, अब हम अपनी मंजिल पर आ चुके हैं भाई, अब यहाँ तुम खैमे लगाओ और बीबियों को महमिल से उतारो। बीबियों को महमिल से उतार रहे थे कि एक मर्तबा एक हवा का झोंका आया और बीबी ज़ैनब के सर से रिदा सरकी। जैसे ही सरकी तो फ़ौरन आवाज़ दी, भैया हुसैन, ये कौन सी सरजमी पर आए हो कि अभी तक मेरे सर से रिदा सरकी नहीं थी? ये कौन सी सरजमी है कि मेरा सर खुल गया? बस एक मर्तबा हुसैन ने आंखों में आंसू ला के कहा, बहन यही वो सरजमी होगी कि जहाँ तुम्हारे सर से रिदा छिन जाएगी। बहन यही वो सरजमी होगी कि जहाँ तुम्हारे हाथों में रस्सियाँ बांधी जाएंगी। यही वो जगह होगी कि जहाँ तुम प्यासे रहोगे। बहन तुम्हें सब्र करना है। बस एक मर्तबा अब्बास ने बड़े एहतिमाम के साथ अपने हाथों से खैमे लगाने शुरू किए। फुरात के किनारे खैमे लगाए, बीच में जनाब ज़ैनब का खैमा, दाहिनी तरफ जनाब उम्मे कुलसूम का, उम्मे लैला, तमाम बीवियों के खैमे लगाने के बाद का ठंडी ठंडी हवाएं लेते रहें। मगर जैसे ही ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद उनके दिल में अजीब सी तड़प पैदा हुई। आवाज़ दी, भैया अब्बास, खैमे तो लगा रहे हो मगर मुझे लगता नहीं है कि ये खैमे सलामत रहेंगे। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, बहन यही वो सरजमी होगी, आज खैमे में रह लो मगर कल एक दिन आएगा कि जब इन्हीं खैमों में आग लगेगी, इन्हीं खैमों से तुम दूसरे खैमों में जाओगी और तुम आवाज़ दोगी, ए मेरे भैया अब्बास, जिस खैमे को बड़े एहतमाम से तुमने लगाया था आज वो जल रहा है। लीजिए अज़ादारो, खैमे में बीबियां हैं। शाम का वक्त आया और शाम जब हुई तो एक मर्तबा ज़ैनब ने फिर मुसल्ला बिछाया नमाज मग़रिबैन अदा करने के लिए। लेकिन जैसे ही नमाज ख़त्म की कि पुश्ते खैमा से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई और वो बीबी ऐसे रो रही थी कि जैसे उसका जवान बेटा मारा गया हो। ऐसे अश्कबार थी कि जैसे उसका किसी बहुत सगा संबंधी मारा गया हो। दिल तड़प गया ज़ैनब का, इतना तड़पा कि फ़ौरन आवाज़ दी, फ़िज़ा ज़रा भैया को बुलाओ। इमाम हुसैन दौड़े हुए आए, आवाज़ दी, बहन क्यों बुलाया है और कैसे बुलाया है, क्या वजह है बुलाने की? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया, जब से हम इस सरज़मीन पे कदम रखे हुए हैं मेरा दिल घबरा रहा है और एक घबराने की वजह इस वक्त आई है, वो ये कि पुश्ते खैमा पर किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। बस एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब का बाजू पकड़ा और आवाज़ दी, बहन क्या आप देखना चाहोगी कि वो बीबी कौन है? वह पुश्ते खैमा की तरफ लाए और लाने के बाद उस बीबी से कहा, ए बीबी, बता दो ज़ैनब को कि तुम कौन हो। बस उस बीबी ने अपने चेहरा से नकाब हटाया, आवाज़ दी, ज़ैनब पहचान लो, मैं तुम्हारी दुखियारी माँ फातिमा हूँ। जब से तुमने मदीना छोड़ा है मैंने भी जन्नतुल बकी छोड़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ साथ करबला से लेकर के कूफा और कूफे से शाम तक, ए बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए ये माँ हाजिर है। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसियालमुल लज़ीना ज़लमु अय्यम मुनक़लबी यनक़लिबून। आज की मजलिस यहीं तमाम होती है। हम फिर अगली मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डीडी उर्दू की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।